جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، کوثر دیا، عطا کیا۔ یہ اعطینا ہے، اور ایک لفظ عربی میں اور آتا ہے آتینا، دونوں کے معنی دینے کے ہیں۔ اعطینا کے معنی بھی دینے کے ہیں اور آتینا کے معنی بھی دینے کے ہیں۔ یہاں ہے اعطینا، اور نماز کے بعد جب دعا مانگتے ہیں ربنا آتینا، وہاں آتینا ہے، اس کے معنی بھی دینا ہے، اور یہاں اعطینا اس کے معنی بھی دینا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جب کسی محنت کے بدلے اس کی مزدوری، اس کی اجرت دی جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں آتینا۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتینا۔ جب کسی محنت کے بدلے میں کوئی مزدوری، اجرت، اس کا معاوضہ دیا جاتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس دینے کو آتینا۔ اب جب کوئی چیز ازراہ محبت تحفتاً دی جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں اعطینا۔ تو رب کا ارشاد کہ محبوب اِنَّا أَعْطَيْنَا، ہم نے کوثر ازراہ محبت عطا کی، تحفتاً دیا، یوں ہی نہیں دیا، ازراہ محبت دیا، تحفتاً دیا۔ اور جو چیز تحفتاً دی جائے وہ مقام امتنان میں ہوتی ہے، احسان میں ہوتی ہے، وہاں احسان کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو ہم نے کوثر دیا، ازراہ محبت دیا، تحفتاً دیا۔ تو احسان کے لیے ضروری ہے کہ تحفتاً ازراہ محبت کوئی چیز دی جائے تو وہ مقام امتنان میں ہے، احسان میں، وہاں احسان کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اب جب ہم نے دیکھا کہ کوثر دیا، ازراہ محبت دیا، تحفتاً دیا، تو جاننا ضروری ہو گیا کہ یہ کوثر کیا ہے جو اللہ اپنے محبوب کو تحفتاً دے رہا ہے، ازراہ محبت دے رہا ہے، احسان کے ساتھ دے رہا ہے۔ تو یقیناً کوثر کوئی بڑی عظیم نعمت ہے۔ جب ہم نے تفسیر کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو اس میں دیکھا کسی مفسر نے کہا کوثر سے مراد جنت کے نیچے بہتی ہوئی نہر ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد دین ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد کتاب ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد آل ہے، اولاد ہے، مختلف معنی۔ اور جو مشہور معنی ہے کوثر سے مراد حوض کوثر، یہ مشہور معنی۔ لیکن مختلف مفسرین نے کوثر کی تفسیر مختلف کی ہے، جس میں مشہور معنی ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا، حوض کوثر دیا۔ تو اگر اب جب یہ تمام معنی مفسرین کے سامنے آئے تو احسان کا تو کوئی پہلو اس میں نظر ہی نہیں آتا، اس لیے کہ اور نبیوں کو بھی اولاد عطا کی، اور نبیوں کو بھی قرآن عطا کیا، اور نبیوں کو بھی بہت کچھ عطا کیا، تو جو چیز سب کو دی جائے تو پھر احسان کہاں؟ جب یہ سوال لے کر ایک عارف کے پاس جو معرفت حقیقی رکھتا ہے اسے عارف کہتے ہیں، اس سے پوچھا حضور، تو انہوں نے کہا کہ یہ سب معنی تو دوسرے نبیوں کی شان، نبیوں کی زندگی میں بھی پایا جاتا ہے، اور یہ مقام احسان ہے، امتنان ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ کوثر کے یہ سب معنی ہیں، اس سے انکار نہیں، یہ سب معنی کوثر میں ہیں۔ عارف کہتے ہیں کہ لیکن کوئی ایک معنی ایسا نہیں ہے
جو پورے کوثر کو ریپریزنٹ کر سکے، اس کی ترجمانی کر سکے۔ یہ سب کوثر میں تو ہیں، لیکن کوئی ایک معنی ایسا نہیں ہے جو پورے کوثر کی ترجمانی کر سکے، پورے کوثر کے مفہوم کو ریپریزنٹ کر سکے۔ تو پوچھنے والے نے عارف سے پوچھا کہ پھر حضور آپ ہی بتا دیجئے کہ کوثر کیا ہے، پھر کوثر کا وہ معنی آپ ہی بتا دیجئے جو پورے کوثر کو ریپریزنٹ کرے، پورے کوثر کے مفہوم کو ریپریزنٹ کرے۔ تو عارف نے فرمایا ارے پیارے ذرا غور تو کرو، یہ ورڈ کوثر پر ذرا توجہ کرو۔ کوثر جیسے جوہر، سب سے زیادہ چمکنے والی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ جوہر۔ ویسے ہی ہے کوثر، انتہائی کثرت کو کوثر کہتے ہیں، انتہائی کثرت کو کوثر کہتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، مطلب کیا؟ انتہائی کوثر، عظمت کی انتہا، بلندی کی انتہا، قدرت کی انتہا، اختیار کی انتہا، مالکیت کی انتہا، ملکیت کی انتہا، عروج کی انتہا، بلندی کی انتہا، عظمت کی انتہا، جہاں ساری انتہائیں جا کر ختم ہو جائیں، انسانی عقل میں یہ طاقت ہی نہ ہو کہ اس سے پہلے اس کے اوپر عظمت کا تصور اپنے ادراک میں لا سکے، اپنے ذہن میں لا سکے، جہاں ساری عظمتیں جا کر منتہی ہو جائیں، وہ ہے انتہائی کثرت۔ اس کے اوپر کی عظمت کا تصور کوئی انسان اپنی عقل سے کر نہ کر سکے، اس کی قدرت کا کوئی تصور انسان اپنی عقل سے اس کے اوپر کر نہ سکے، جہاں یہ ساری عظمتیں، ساری عروج، ساری بلندیاں، ساری قدرتیں منتہی ہو جائیں، ختم ہو جائیں، وہ ہے انتہائی کثرت۔ تو جہاں جا کر ساری عظمتیں ختم ہو جائیں، جہاں جا کر سارا عروج ختم ہو جائے، جہاں جا کر ساری بلندی ختم ہو جائے، وہ انتہائی کثرت، وہ تو ہے وحدت، وہ تو ہے وحدت۔ جہاں ساری عظمتیں جا کر منتہی ہو جائیں، وہ ہے وحدت، اور وحدت کی مصداق ذات رب کی ذات، وحدت کی مصداق ذات رب کی ذات۔ تو اب کیا معنی ہوا کہ اے محبوب ہم نے کوثر عطا کیا، مطلب اے محبوب میں تیرا ہو گیا، اے محبوب میں تیرا ہو گیا۔ بہت خوب، بہت اب سمجھ میں آیا کہ یہ بات تو رب نے کسی اور سے نہیں کہی ہے، یہ تو صرف اپنے محبوب ہی سے کہی ہے کہ میں تیرا ہو گیا، اے محبوب میں تیرا ہو گیا۔ جب میں تیرا ہو گیا تو تو میرا ہو جا، تو میرا ہو جا۔ تو میرے ہونے کے لیے کیا کر؟ فصل لے۔ ظاہر ہے کہ یہ انعام بڑا ہے محبوب، یہ انعام بڑا ہے، یہ میں نے کسی سے نہیں کہا، محبوب صرف تم سے کہتا ہوں کہ میں تیرا ہو گیا، یہ انعام بڑا ہے، یہ انعام بڑا ہے تو شکر ادا کر۔ شکر ادا کر کیسے؟ فصل لے، نماز سے شکر ادا کر، فصل لے، نماز سے شکر ادا کر۔ ظاہر ہے انعام بڑا ہے تو شکر کا انداز بھی بڑا ہونا چاہیے۔ نمازیں تو سبھی پڑھتے ہیں، لیکن انعام بڑا ہے تو نماز سے شکر ادا کرنے کا انداز بھی بڑا ہونا چاہیے، انداز بڑا ہونا چاہیے۔ تو انداز کیا ہے؟ انعام بڑا ہے تو شکر کا انداز دیکھو، نبی قیام کی حالت میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت جاری ہے، رات بیتتی جا رہی ہے، رکوع کا موقع ہی نہیں آ رہا ہے، قرآن کی تلاوت میں رب اس قدر منہمک ہیں، تلاوت پہ تلاوت کیے جا رہے ہیں، شب گزرتی جا رہی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی جب اس حالت کو دیکھا، اس انہماک کو دیکھا، تلاوت قرآن میں اس قدر ڈوبا دیکھا، اور دیکھا کہ زیادہ دیر کھڑے رہنے سے محبوب کے پیروں میں ورم آ گیا ہے، تو اللہ نے جبریل سے کہا اے جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ اتنی دیر تک کھڑے رہا نہ کرو، کچھ آرام بھی کر لیا کرو، کچھ آرام بھی کر لیا کرو۔ انعام بڑا تھا تو شکر کا انداز بھی بڑا ہے، انعام بڑا تو شکر کا انداز بھی بڑا ہے کہ رات بھر کھڑے رہے محبوب قرآن کی تلاوت میں، انہماک کے ساتھ ڈوب جائیں اس میں، تو اللہ جبریل کو بھیج دے کہ اے محبوب تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو، اتنی دیر تک کھڑے رہا نہ کرو۔ پھر دوسرا ہے محبوب میں تیرا ہو گیا،
میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو جا اور میرا شکر ادا کر، نماز سے شکر ادا کر، اور وانحر قربانی دے کر میرا شکر ادا کر۔ تو انعام بڑا ہے تو قربانی کا بھی انداز بڑا ہونا چاہیے۔ وانحر قربانی دے کر میرا شکر ادا کر، جب انعام بڑا ہے تو قربانی کا بھی انداز بڑا ہونا چاہیے۔ ایک قربانی اور ہم نے دیکھی، جب ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو لٹایا، چھری ہاتھ میں دی، گردن پہ چلا بھی دی، لیکن وہ چھری حضرت اسماعیل کی گردن پہ نہیں چلی، دمبا پیش کر دیا گیا، اس دمبے پہ چلی۔ وہ خلیل اللہ تھے، یہ ان کی قربانی تھی، اور یہ حبیب اللہ ہے، ان کی قربانی کا انداز دیکھیے۔ چھری چلے گی لیکن کسی اور پہ نہیں چلے گی، کسی اجمی پہ نہیں چلے گی، کسی غیر پہ نہیں چلے گی، چلے گی تو اس پر چلے گی۔ شکر اس کے ذریعے سے ادا کیا جائے گا جو راکب دوش پیغمبر ہو، شکر اس سے کیا جائے گا جس کے حلقوم مبارک کو نبی نے چوما ہے، شکر اس سے ادا کیا جائے گا جس کے ہونٹوں کو اپنے منہ میں لے کے گٹھلیوں کی طرح چوسا کرتے تھے، شکر اس سے ادا کیا جائے گا جس کو اپنے شانے پر بٹھا کے نبی مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے۔ قربانی کسی اور کی نہیں دی جائے گی، اس لیے انعام بڑا ہے تو قربانی کا انداز بھی بڑا ہوگا۔ اور تاریخ نے دیکھا کربلا کی سرزمین پر کہ شکر کا انداز قربانی سے دیکھنے والوں نے دیکھا۔ تاریخ نہ اس کی کل کوئی مثال پیش کر سکتی ہے، نہ صبح قیامت تک کوئی مثال پیش کر سکتی ہے۔ قربانی وہ دے رہا ہے جس کی ماں مخدوم کائنات، سید کائنات، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا ہے، جس کے باپ مولا علی مشکل کشا شیر خدا ہے، جس کے نانا رسول تمام انبیاء و مرسلین کے سردار ہیں، وہ ہیں، ان کی قربانی پیش کی جا رہی ہے۔ اور ذرا میرے پیارے یہاں سے ذہن اور صاف کر لو، عموماً واقعات کربلا بیان کیا جاتا ہے، وہاں حسین حضرت امام علی مقام کو بڑا مجبور، لوگ واقعات کے نظر کر دیتے ہیں کہ مجبور تھے، پیاسے تھے، بھوکے تھے، حادثہ بتایا جاتا ہے۔ میرے پیارے حسین شاہ تھے، حسین بادشاہ تھے۔ جو شاہ ہوتا ہے وہ مجبور نہیں ہوتا، جسے نبی جنتی جوانوں کا سردار کہیں وہ مجبور ہوگا، وہ مجبور نہیں ہوتا میرے پیارے۔ یہ تو حسین کی قربانی جو تھی نبی پاک کو، وہ جو انعام عظیم ملا تھا اس کا شکرانہ تھا، اور اس کا پریپریشن بھی ہوا۔ لوگ شہید ہوتے ہیں، شہادت کے بعد ان کا ذکر ہوتا ہے، جب شہید ہو جاتے ہیں تو ذکر ہوتا ہے، لیکن امام علی مقام کی شہادت وہ اتہاسک تاریخی شہادت ہے، کبھی بچے ہیں ان کی شہادت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس لیے کون نہیں جانتا تھا مدینے میں کہ جو زانوی مبارک تو نبی کے بیٹے ہیں نواسے، انہیں شہید کیا جائے گا۔ نبی بھی جانتے تھے، والدہ بھی جانتی تھی، والد بھی جانتے تھے، مدینے کا ہر فرد جانتا تھا کہ یہ حسین کل کربلا کے میدان میں شہید کیے جائیں گے۔ کسے خبر نہیں تھی؟ نبی نے تو کربلا کی مٹی ایک شیشی میں رکھ کر، بوتل میں رکھ کر ام المومنین حضرت ام سلمہ کو دی تھی کہ اے ام سلمہ اس مٹی کو رکھو، یہ کربلا کی مٹی ہے، یہ وہ مٹی ہے جہاں میرا نواسا شہید کیا جائے گا، جب اس کا رنگ سرخ ہو جائے، ریڈ ہو جائے تو سمجھ لینا میرا نواسا شہید ہو گیا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جبریل امی آ کے خبر دے رہے ہیں کہ آپ کے اس نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ ماں کو بھی معلوم ہے، باپ کو بھی معلوم ہے، آپ تصور کرو نبی اتنا پیار کر رہے ہیں، لیکن ایک بار بھی خبر سن کر دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں کہ مولا تو امت میں جس کی چاہے تو قربانی دے دے، یہ حسین مجھے بڑا پیارا ہے، اس کی قربانی کے بدلے میں کسی قربانی، اگر نبی کی زبان سے نکل جاتا تو نبی کی محبوبیت کی رب کی بارگاہ میں شان یہ ہے کہ زبان سے الفاظ بعد میں نکلتے ہیں، قبولیت کا جامہ پہلے پہن لیتے ہیں، ایسے نبی، لیکن وہ دعا نہیں کر رہے۔ مولا علی شیر خدا، جن کی تلوار ذوالفقار باتیں کرتی تھی، ان سے تلوار بات کرتی تھی ذوالفقار حیدری حضرت مولا علی سے، وہ علی شیر خدا، وہ بھی اس میدان سے گزر رہے تھے۔ پوچھا یہ کون سا میدان ہے؟ کہا نینوا ہے۔ اچھا یہ وہی میدان ہے
جہاں میرے حسین کو شہید کیا جائے گا. یہ خبر تو دے رہے ہیں وہ بھی، لیکن دعا وہ بھی نہیں کر رہے. ماں، چلو مولا علی شیر خدا ہے، مصلحت کی باتیں ہوں گی، لیکن ماں کی ممتا تو اس کا تو انداز ہی الگ ہے. خاتون جنت کو بھی تو معلوم تھا، وہ کیوں نہیں دعا کے لیے ہاتھ آ رہی. اور خاتون جنت کا مقام اللہ اکبر کیا مقام ہے کہ جب پلسرات سے گزرے گی خاتون جنت تو منا دیے میں جنت پلسرات سے گزر رہی ہے. وہ خاتون جنت حضرت اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت یہ واقعہ لکھا کہ جب خاتون جنت کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت تشریف لائے. سب کی روح قبض کرتے ہیں، خاتون جنت کی روح قبض کرنے کے لیے بھی آئے. جیسے ہی خاتون جنت کی نظر ملک الموت پر پڑی، آپ نے پردہ کر دیا. کیا کر لیا؟ پردہ کر لیا. اب حضرت ملک الموت کی زندگی میں پہلا مرحلہ تھا کہ کوئی انہیں دیکھ کر پردہ کرے گا. بات کسی اور کی ہوتی تو شاید وہ اس کو لیتے بھی نہیں، اپنا کام کرتے، لیکن بات خاتون جنت کی تھی. وہ ٹھہر گئے رب کی بارگاہ میں فریاد کے، مولا میں ان کی روح کو قبض کیسے کروں، یہ تو مجھے دیکھ کر پردہ کرتی. کیا مقام ہے خاتون جنت کا. ملک الموت نے رب کی بارگاہ میں فریاد کی کہ مولا یہ تو دیکھ کر مجھے پردہ کرتی ہیں، ان کی روح کیسے قبض کروں میں. تو تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ فقبض اللہ روحہا، اللہ نے خود آپ کی روح پاک کو قبض فرمایا. یہ مقام ہے خاتون جنت. ماں اس مقام کی، آپ اس مقام کے. کوئی ایک تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. لیکن سب خاموش ہیں. بلکہ میں تو دیکھ رہا ہوں پریپریشن ہو رہا ہے. نبی حسین، امام حسین کے امام علی مقام کے ہونٹوں کو اپنے منہ میں لے کر اس قدر چوستے تھے جیسے ہم کھجور کی گٹلیاں منہ میں رکھ کر چوستے ہیں. لوگوں نے دیکھا تو یہی سمجھا ہوگا کہ نانا کی محبت ہے، نواسے سے پیار کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھو نبی کا کوئی عمل مصلحت سے خالی نہیں ہوتا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. نبی دنیا میں رشتے اور یہ سب چیزوں کے لیے نہیں آتا، وہ تو صرف احکام خداوندی کے امپلیمنٹیشن کے لیے آتا ہے. تو نبی کا کوئی عمل مصلحت سے خالی نہیں ہوتا. نبی کچھ اپنی طبیعت سے نہیں کرتا، نبی وہی کرتا ہے جو رب کی رضا ہوتی ہے، رب کی جانب سے جو بات ہوتی ہے نبی کا عمل وہی ہوتا ہے. تو حسنین کریمین کے ہونٹوں کو منہ میں لے کے نبی چوس رہے ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ازراہ محبت یہ عمل ہے نبی کا. کبھی نبی حسنین کے حضرت امام علی مقام کے حلقوں میں مبارک کو بوسہ دے رہے ہیں. کبھی نبی اپنے شانے پر حسین اور امام حسن کو بٹھا کر مدینے میں گھوم رہے ہیں. نبی دونوں نواسوں کو پاس بلاتے تھے، ان کو سونگتے تھے. کیا کرتے؟ سبحان اللہ، سونگتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ عرب میں تو یہ نہیں ہے، عرب میں تو بچوں کو چوما جاتا ہے، آپ سونگتے ہیں. تو نبی نے فرمایا کہ میرے دونوں نواسے جنت کے پھول ہیں، پھول چومے نہیں جاتے، سونگے جاتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھول چومے نہیں جاتے، سونگے جاتے ہیں. نبی کا یہ عمل، حضرت امام حسن کو حضرت امام حسین کو شانے پر بٹھایا. ایک شانے پر حضرت امام حسن کو کندھے پر اور دوسرے شولڈر پر نبی نے حضرت امام حسین کو بٹھایا. اب طریقہ کیا تھا بٹھانے کا کہ دونوں نواسے بیٹھے، ایک پیر ان کا لیگ ادھر اور ایک پیچھے، اسی طرح سے تو بٹھائیں گے نا دونوں کو. اور دونوں نواسے نبی کے زلف عنبری کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اور نبی مسکرا رہے ہیں، مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں. تو داہنے شانے پر رائٹ شولڈر پر نبی نے امام حسن کو بٹھایا، لیفٹ شولڈر پر حضرت امام حسین کو بٹھایا. لوگوں نے سمجھا کہ نانا محبت میں یہ عمل کر رہے ہیں، لیکن نہیں میرے پیارے. کربلا کا جب واقعہ ہوا تو راز کھل گیا. نبی نے یوں ہی نہیں چوما تھا حسین کے لبوں کو اپنے منہ میں لے کر، اس لیے چوما تھا اے حسین
تمہیں میری رب نے جو مجھے نعمت عظیم دی ہے اس کا تمہیں شکر ادا کرنا ہے. یہ شکر تمہارے ذریعے سے رب کی بارگاہ میں پہنچنا ہے. میں تمہارے ہونٹوں کو اس لیے چوس رہا ہوں وہ تمہیں پریشان کرے تو تم میرے چومے ہوئے ہونٹوں کو چوس کہ جب تمہارے ذریعے سے رب کی بارگاہ میں رب کی دی ہوئی عظیم نعمت کہ میں تیرا ہو گیا اس کا شکر تم ادا کرو. تمہارے ذریعے سے رب کی بارگاہ میں شکر پہنچے. جب تم سجدے شکر میں ہو, سجدے شکر میں جھکے ہوئے ہو اور شمر کا خنجر تمہاری گردن پہ چلے تو اے حسین اس وقت تمہارے جو حلقوم کو میں نے چوما ہے اس چومنے کی راحت تمہیں اس تکلیف سے آزاد کر دے گا. اے حسین میں تمہیں اپنے شانے پر اس لیے بٹھا رہا ہوں, داہنے شانے پر تمہارے بھائی کو بٹھایا, امام حسن کو بٹھایا, بائیں شانے پر تمہیں بٹھا رہا ہوں, اس لیے بٹھا رہا ہوں. اب حسین بیٹھے ہیں تو انداز کیا ہے کہ ان کا ایک قدم نبی کے سینے پر, لیفٹ میں بیٹھے نا تو لیفٹ میں ہی تو دل ہوتا ہے نا, تو حسین کا ایک قدم قلب نبوت پر سبحان اللہ. اور نبی کے پشت مبارک پر مہر نبوت تھی, وہ کدھر تھی؟ وہ بھی لیفٹ میں تھی. تو بیٹھنے کا انداز یہ کہ ایک قدم قلب نبوت پر حسین کا اور ایک قدم پشت نبوت پر حسین کا. لوگوں نے سمجھا تھا کہ نانا کا یہ عمل محبت میں ہے, لیکن جب کربلا میں واقعہ ہوا تو سمجھ میں آ گیا کہ نبی نے حسین کے قدموں کو اپنے قلب پر رکھا, دوسرے قدم کو پشت پر رکھا تاکہ اے حسین جب غزیدیت اپنی پوری قوت کے ساتھ تمہارے سامنے کھڑی ہو تو میں قلب نبوت سے تمہارے قدموں کو وہ قوت دے رہا ہوں اور مہر نبوت سے وہ استقامت دے رہا ہوں کہ ظلم کی کیسی ہی آندھیاں چلے لیکن تمہارے قدموں میں کوئی لرزش نہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ پریپریشن ہو رہا ہے میرے پیارے, اور تاریخ شاہد ہے کہ حسین نے وہ قربانی عظیم پیش کر دی, وہ قربانی پیش کر دی جس کی نہ کل کوئی مثال تھی, نہ آج کوئی مثال ہے, نہ صبح قیامت تک کوئی مثال دے سکتا ہے میرے پیارے. ممکن ہی نہیں ہے, اس لیے کہ جس ذات کا شکرانہ وہ ادا کر رہے تھے اور جس ذات کی بارگاہ میں شکر پہنچایا جا رہا تھا وہ ذات بھی عظیم, اور جس کی بارگاہ میں شکر پہنچایا جا رہا تھا وہ ذات بھی عظیم. ان کی قربانیوں سے زیادہ عظیم قربانی کسی کی ہو ہی نہیں سکتی میرے پیارے. یہ ہے حضرت امام علی مقام کی شان. آپ دیکھیں قرآن نے فرمایا تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو, انہیں مردہ مت کہو, بل احیاء زندہ ہیں. قرآن کی دوسری آیت میں انہیں مردہ گمان بھی مت کرو, کہنے کی بات تو چھوڑو, انہیں مردہ گمان بھی مت کرو. اب یہ پریکٹیکل کچھ الگ بات ہے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جس کا سر الگ ہو جائے, جس کے باڈی کے پارٹس الگ ہو جائے, ہم اس کو مردہ ہی کہتے ہیں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں, جو اللہ کی راہ میں شہید ہوں انہیں مردہ نہ کہو. تو آخر اس کی کوئی پریکٹیکل مثال بھی ہے کہ جو رب کی بارگاہ میں شہید ہو جاتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں, کیا اس کا کوئی پریکٹیکل ایگزامپل بھی ہے؟ حسین نے شہادت کے بعد وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. اس کی پریکٹیکل مثال بھی قائم کرتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں. اے دنیا والوں دیکھ لو کہ جو رب کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ زندہ کس طرح سے ہوتے ہیں کہ حسین ہیں, ان کے سر مبارک کو یزیدی لشکر نے اپنے جسم سے جدا کر لیا اور ایک علم ممکن ہے کہ اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ کر دیا گیا ہو اور اس کے سر کے علم پہ رکھا گیا ہو اور وہ زندہ ہو.
لیکن میرے پیارے حسین نے شہادت کے بعد قرآن کی اس تفسیر، قرآن کی اس آیت کی عملی تفسیر پیش کی. جب ان کے سر اقدس کو نیزے پہ بلند کر کے 7 دن گزر چکا تھا، یزیدی فوج یزید کے دربار میں لے جا رہی تھی امام علی مقام کے سر کو، تو لوگوں نے کہا، راویوں نے سنا، چلنے والوں نے سنا کہ حسین کا سر علم کے نیزے پر بلندیوں پر بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہوا جا رہا تھا. قرآن کی تلاوت کرتا ہوا جا رہا. چڑھ کے نیزے کی بلندی پر کیا اعلان حق، پھر کہاں ایسا خطیب شان کا منبر کہاں. اس کی بھی عملی تفسیر حسین نے اپنی شہادت سے پیش کی کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ نیزے کی بلندیوں کی بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. آپ دیکھیے میرے پیارے، یہ بڑی شہادت عظمیٰ کہا گیا ہے اسے، اور حضرت امام علی مقام کو شہید اعظم کہا گیا ہے. شہید اعظم کہا گیا ہے. ہم سب کے لیے بھی ان کی زندگی یہ منصب راہ ہے. اب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ امام علی مقام نے کربلا میں جو شہادت دی، بچے قربان کر دیے، بھتیجے قربان کر دیے، بھائی قربان کر دیے، معصوم اصغر کو قربان کر دیا، جوان اکبر کو قربان کر دیا، سب قربان کر دیا. کیوں؟ کس چیز کے لیے؟ کس چیز کے لیے؟ میرے پیارے، یہ ہمارے لیے فکر کی چیز ہے. میرے پیارے، کسی چیز کے لیے نہیں، دین کے لیے. حسین کی شہادت صبح قیامت تک ہر حسین سے محبت رکھنے والے ہر حسینی کو یہ دعوت دیتی رہے گی اور کہتی رہے گی، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، اے مجھ کو ماننے والوں، اے میری محبت سے اپنے دل کو روشن کرنے والوں، اے میری یادیں منانے والوں، اے میرا ذکر کرنے والوں، سنو، اس سبق کو اچھی طرح سے یاد رکھ لو. میں نے اصغر کو، معصوم اصغر کو قربان کیا. کس کے لیے؟ دین کے لیے. اکبر کی جوانی لٹا دی. کس کے لیے؟ دین کے لیے. بھتیجے کو قربان کیا. کس کے لیے؟ دین کے لیے. بھائی کو قربان کیا. کس کے لیے؟ دین کے لیے. یہ پیغام میرا سن لو، دین مصطفیٰ وہ دین ہے جس کے لیے بچے کی قربانی دینی پڑے تو دی جائے گی، بھائی کی قربانی دینی پڑے تو دی جائے گی، بھتیجے کی قربانی دینی پڑے تو دی جائے گی. اے مجھ سے محبت کرنے والوں، تم اپنے ذہنوں میں یہ بسا لو کہ دین مصطفیٰ وہ عظیم نعمت ہے جس کے لیے دنیا جو بھی قربانی مانگے دے دی جائے گی، لیکن عظمت مصطفیٰ کے پرچم کو جھکنے نہیں دیا جائے گا. حسین کا یہ پیغام بھی کربلا سے ہمیں ملتا ہے. میرے پیارے، ہم حسینی ہیں تو میرے پیارے، صرف نعرہ حسینی لگانے سے حق ادا نہیں ہوگا میرے پیارے. پھر ویسی طبیعت بھی بنانی پڑے گی، ویسا مزاج بھی بنانا پڑے گا، مزاج بھی بنانا پڑے گا. آپ دیکھیں، حسینیت یہ نہیں ہے کہ صرف نعرے لگائے جائیں، محفلیں سجائی جائیں. حسینیت چاہتی یہ ہے، اس کا مطالبہ یہ ہے، اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو امام علی مقام کی سیرت ہے، جو ان کی زندگی ہے، اس زندگی سے اپنی زندگی کو سجایا جائے، ان کے اعمال سے اپنی اعمال کی اصلاح کی جائے. آپ تصور کریں، یہ ہے حسینیت، یہ ہے حسینیت. لکھا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ حضرت امام علی مقام جب نکلتے تھے نا اندھیری گلیوں میں، تو اتنا آپ کے چہرے پہ نور تھا کہ لوگ انتظار کرتے تھے کہ ابھی امام حسین ادھر سے گزریں گے، رک جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سڑک میں کسی پڑی ہوئی چیز سے ٹھوکر کھا کے گر جائیں. ابھی وہ گزریں گے، روشنی ہو جائے گی تو انہی کے ساتھ ساتھ گلی سے نکل جائیں گے. اور یاد رکھیں کہ دونوں نواسے نبی کے مشابہ تھے، نصف مشابہ امام حسین اور نصف مشابہ امام حسین. آدھا حصہ جو تھا نبی کا وہ حضرت امام حسین کے مشابہ تھا، اور آدھا حصہ سینے سے نیچے کا حصہ حضرت امام حسین کے مشابہ تھا. معلوم چلا کہ یہ دونوں نواسے نبی کے مشابہ تھے. اس لیے تصویر کی جو احانت ہوتی نا، دراصل وہ مصور کی احانت ہوتی، تو جس کے مشابہ ہے وہ.
اب اس کی تعظیم جس کے مشابہ ہے اس کی تعظیم ہوگی، ان کی شہادت جس کے وہ مشابہ ہیں اس کی شہادت ہوگی۔ اس لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ تصور کریں، جامع فضل و کمالات ہیں، جامع الصفات ہیں، سارے فضل و کمالات کے جامع ہیں، سارے صفات کے جامع ہیں، جو اللہ نے اپنے ایک ایک نبی میں وصف رکھا، ان سارے وصفوں کو جمع کر کے اپنے محبوب کی ذات میں رکھ دیا۔ نبی جامع فضل و کمالات، نبی جامع الصفات ہے، لیکن سوال تو بنتا ہے کہ فضل بھی ایک شہادت ہے، فضل بھی ایک شہادت ہے، اور بظاہر یہ فضل شہادت نبی کی زندگی میں تو نہیں آئی، نبی شہید تو نہیں کیے گئے، اور شہادت ایک فضل ہے، اور شہادت بڑی عظیم چیز ہے۔ ایک ہوتا ہے شاہد، ایک ہوتا ہے شہید، دونوں کے معنی گواہ کے ہیں، دونوں کے معنی گواہ کے ہیں، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ شاہد گواہی دے دیتا ہے پھر اس کا کام ختم، اور شاہد زبان سے گواہی دیتا ہے، اور زبان سے گواہی دینے کے بعد اس کا رول ختم، لیکن شہید خون سے گواہی دیتا ہے، جب تک اس کے گنبد، اس کے مینارے بلندیوں پر اڑتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے، اس کی شہادت، اس کی گواہی جاری رہے گی، اس کی شہادت کی تصدیق ہوتی رہے گی۔ تو شہید کا بڑا مقام ہے میرے پیارے، یہ بڑی عظمت کی چیز ہے۔ ایک شہید کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ اسے جنت میں داخل کرتا ہے، وہ جنت میں جاتا ہے، پھر رب کی بارگاہ میں لوٹ کر کہتا ہے مولا تو نے جنت عطا کی، تیرا فضل احسان ہے، لیکن یہاں مزہ نہیں آ رہا، یہاں مزہ نہیں آ رہا، مولا تو مجھے پھر اسی میدان جنگ میں بھیج دے، اسی میدان جنگ میں بھیج دے، تاکہ پھر کوئی تلوار چلے، میں تیری راہ میں تیری رضا کے لیے ہوں، تیرے دیے ہوئے بتائے ہوئے راستے پر ہوں، تیری رضا کے لیے ہوں، پھر کوئی تلوار چلے، وہ جو تلوار چلتی ہے تیری رضا کے لیے، اور وہ جو گردن کٹتی ہے اس میں جو مزہ آتا ہے وہ جنت میں نہیں آتا۔ یہ شہید کا مقام ہے۔ تو میرے پیارے، شہادت بھی ایک فضل ہے، اور نبی کی زندگی میں بظاہر شہادت تو آئی نہیں، تو پھر سوال تو کر سکتا ہے کوئی بھی کہ نبی جامع فضل و کمالات کیسے؟ اب اگر نبی کی زندگی میں شہادت ڈائریکٹ آتی تو کیا ہوتا؟ کوئی نبی کو قتل کرتا، قتل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی پر غالب آتا، اور نبی کو قتل کرتا، شہید کرتا، ڈائریکٹ کی تو شکل یہی ہے نا۔ تو نبی پر کوئی غالب آ جائے، نبی تو دین ہے، نبی تو حق ہے، اور حق پر کوئی غالب ظالم آ جائے، یہ رب کی رضا کہاں ہے؟ یہ رب کو پسند کہاں ہے؟ کیا کہنے سبحان اللہ۔ اگر ایسا ہوتا تو امت میں انتشار ہو جاتا۔ تو پھر اس فضل شہادت کو، نبی جامع فضل و کمالات ہے، اور شہادت بھی ایک فضل ہے، تو پھر اس شہادت کو نبی کی زندگی میں کیسے پہنچایا جائے؟ تو میرے پیارے، شہادت کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے۔ تو پھر اللہ نے نبی کے دونوں نواسوں کا انتخاب کیا، تاکہ ان دونوں نواسوں کے ذریعے سے یہ فضل شہادت نبی کی بارگاہ میں پہنچائی جائے۔ چونکہ ایک شکل ہے شہادت کی جو چھپی ہوئی ہے، ایک شکل ہے جو کھلی ہوئی ہے، جسے شہادت خفی کہتے ہیں، جسے شہادت جلی کہتے ہیں۔ اگر ایک شہادت بھی آتی تو نبی کی زندگی دوسری شہادت سے خالی بھی آتی، اور شہادت تو مکمل آنی تھی، اس لیے دونوں نواسوں کا انتخاب کیا گیا۔ حضرت امام حسن خفی شہادت، حضرت امام حسین جلی شہادت، تاکہ دونوں شہادتیں بارگاہ نبوت میں ان دونوں نواسوں کے ذریعے سے پہنچانی جائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ امام علی مقام کی شہادت صرف امام علی مقام کی شہادت نہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شہادت ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شہادت ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں یہ کیا بات ہو گئی، نواسے کی شہادت نانا کی شہادت کیسے ہو جائے؟ کہہ سکتے ہیں شہید ہو رہا ہے نواسا اور آپ کہہ رہے ہیں نانا کی شہادت ہے؟ تو میرے پیارے یہ سوال کرو گے تو پھر میرے بھی سوال کا جواب دے دو کہ ذبح ہو رہا ہے دمبا اور کہے جا رہے ہیں اسماعیل ذبیح اللہ، دمبا ذبح ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ۔ تو جب ایک دمبا
نبی کا بدل ہو سکتا ہے تو ایک نواسا نبی کا بدل کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک نواسا نبی کا بدل کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرے پیارے، دنیا شاہد ہے کہ انعام بڑا تھا، انعام بڑا تھا، احسان بڑا تھا، تو اللہ کے پیارے حبیب نے شکر کا انداز بھی، قربانی سے بھی وہ پیش کر دیا جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اب رب فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب میں تیرا ہو گیا، تو میرا ہو جا، شکر ادا کر، فصل نماز سے شکر ادا کر، ونہر قربانی دے کر شکر ادا کر۔ جب ادا کر دیا میں تیرا ہو گیا، تو میرا ہو گیا، تو اب میرے محبوب سن لے، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو تیری ذات کا دشمن ہے، گستاخ ہے، وہ کسی گنتی ہی میں نہیں ہے، وہ کسی شمار ہی میں نہیں ہے، کسی گنتی ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے، اللہ پاک ہم سب کو استقامت کے ساتھ رکھے اور ایمان پر قائم رکھے، بزرگوں کا احترام ادب کرنے والا بنائے۔ امام علی مقام کی شہادت جو انہوں نے ہماری حفاظت کے لیے دی ہے، دین کی حفاظت کے لیے دی ہے، دین کو ریفائن اور پروفائل کرنے کے لیے دی ہے، اس شہادت کی ہم قدر کریں اور اپنی زندگی دین کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور حسین سے محبت ہے، امام علی مقام سے محبت ہے، تو ان کی سیرت کو، ان کی زندگی کو اڈاپٹ کرو اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کو ان کی زندگی کی روشنی سے سجانے کی کوشش کرو۔ میرے پیارے، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین بہت چھوٹے ہیں، میں ایک دیتا ہوں مثال، دونوں بھائیوں میں بچپن آتا کچھ بات ہو گئی، اتفاق ہو گئی، 3 دن گزر گیا، حضرت امام حسن نے کہا حضرت امام حسین سے کہ بھائی آج 3 دن ہو گئے، ہم لوگ آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں، آپ ہم سے بولنا شروع کر دیجیے۔ حضرت امام حسن نے کہا اچھا، میں بڑا ہو کے پہلے میں بولوں؟ سنا تھا کہ دو مومنوں میں اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو جو سب سے پہلے بولے گا وہ سب سے پہلے جنت میں جائے گا، اور میں پہلے بول کر، میرے پیارے، یہ آب و رنگ ہمیں لینا ہے، ان کی زندگی سے آپس میں محبتیں قائم کرنا ہے، نفاق کو اپنے سینوں سے نکالنا ہے، محبتوں کے ساتھ رہنا ہے، ایک ملت واحدہ بن کر مضبوطی کے ساتھ زمانے و زمانے کے حالات کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے، ہمیں خود کو بھی بچانا ہے، اپنے آنے والی نسلوں کو بھی بچانا ہے، تاکہ حسین کی قربانی صبح قیامت تک ہر حسینی کے لیے، ہر حسینی کی زندگی میں ان کے بچوں میں قائم و دائم رکھے۔ اسلام، یہ دین یوں ہی پھولتا پھلتا رہے، شاد و آباد رہے۔ وآخر دعوانا